على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں، طلباء کرام، علماء کرام اور گرد و نواز سے جماعت ارشاد توحید و سنہ کے اراکین حضرات، آج 12 اکتوبر 2025 کو ہمارا 22واں اجتماع کا افتتاح ہو رہا ہے. 22 اجتماعات پہلے ہو چکے ہیں اور یہ 23واں اجتماع اس کا افتتاح ہو رہا ہے. ہر جماعت کی اپنی کارگزاری، اپنا لائحہ عمل اور اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ہماری جماعت ارشاد توحید و سنہ، اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کو راہ ہدایت پہ لانا اور ان کو صحیح سمت پہ چلانا ہے. ہمارے اسلاف خصوصاً حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے توحید و سنت کی خدمت کریں، قرآن کریم کی دروس کو عام کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اس کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی دروس شروع کی تھی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دروس کے اثرات آج پاکستان صرف نہیں بلکہ افغانستان، ایران، امارات متحدہ اور عربی ممالک اور دوسرے ممالک میں بھی آج دروس قرآن ساری و جاری ہے اور ہمارے اراکین ہر جگہ پہ اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس میں نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے، نہ کوئی دنیاوی مقاصد ہیں، نہ اقتدار اور کرسی اور پیسوں کی طلب ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے اراکین جگہ جگہ اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں دروس قرآن ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے اراکین، ہماری جماعت کے اجتماعات یا افتتاح قرآن کے موقع پہ اور یا اختتام قرآن کے موقع پہ منعقد کیے جاتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے ایک ترتیب بنایا آج سے تقریباً 22 سال پہلے 2002 میں کہ ہم کیوں نہ ایسا اجتماع منعقد کرے جس میں سارے اراکین کے پی کے کی اس میں شرکت کرے، علماء بھی ہو، عوام بھی ہو. علماء سے عوام مستفید ہو جائے، علماء آپس میں ایک دوسرے سے مستفید ہو جائے. تو اس کے لیے ہم سوچ رہے تھے. پہلا اجتماع ہم نے شاہپور میں رکھا، پھر 2 اجتماعات ہم نے کالو خان میں رکھے، پھر پنجپیر کے دارالقرآن میں ہماری اجتماع ہو رہی تھی. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے رشتہ داروں، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں تو ہم نے ادھر اجتماع رکھا اور الحمدللہ اب لاکھوں کی تعداد میں 4-5 لاکھ لوگ اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. پہلا ہمارا اجتماع وہ 3 دن تھا. اب ہم نے یہ 2 سال ہو گئے کہ ہم نے 4 دن کیا، کیونکہ پھر 3 دن میں دن اور رات تقاریر ہوتے ہیں، تقریباً 300 تقاریر ہوتے ہیں بلکہ اسی بھی زیادہ. اور پھر کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا تقریر کرنے کا. تو ہم نے 4 دن فیصلہ کیا کہ 4 دن اجتماع ہوگی تاکہ
سارے علماء خطابات کرے اور لوگوں کو ترغیب دے اللہ کی کتاب کی طرف اور پیغمبر پاک کی سنت کی طرف، پھر بھی وہ علماء ختم نہیں ہو جاتے۔ الحمدللہ یہ جماعت، یہ علماء کرام کا ایک فارم ہے۔ عوام لوگ جب اس جماعت میں شرکت کرتے ہیں علماء بن جاتے ہیں، دوسرے جماعتوں میں علماء جاتے ہیں تو ان سے وہ عوام، ہمارے عوام بھی ان سے بہتر درس بھی دیتے ہیں، قرآن کریم کا بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جماعت کے علماء بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہم ان کی تنقید نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ اجتماع جو ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی اتفاق اور مسلمانوں کی اتحاد اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، نہ کہ بدخواہی کے لیے۔ ہمارا مقصد کسی کا مقابلہ، کسی کے ساتھ ضد اور عناد، کسی کے ساتھ حسد نہیں۔ ہم صرف عوام اور عام لوگوں اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے یہ اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ اس اجتماع کے ابتدا میں جب میں تمہیدی کلمات پیش کرتا ہوں تو اس وقت بھی میں یہ عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں کسی کا نام نہیں لینا، کسی کے ساتھ ضد اور حسد نہیں کرنا، کسی کے نام پہ بائی نام اس پہ اعتراض نہیں کرنا۔ ہاں، عقیدے کا بیان کرنا ہے اور شرک اور بدعات کی تردید کرنی ہے۔ شرک اور بدعات جس میں وہ ان کی مرضی ہے، کوئی اپنے اوپر فٹ کرتا ہے کسی تقریر کو یا نہیں کرتا، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہمارا کام صرف توحید و سنت کی خدمت، اللہ کی کتاب کی اشاعت اور لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ چونکہ آج کل کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان دنوں آپ ایک طرف افغانستان، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی علماء ہے، وہ بھی دیندار لوگ ہیں، دوسری طرف پاکستان، یہ بھی علماء ہے، دیندار لوگ ہیں، یہاں مدارس ہے۔ اگر یہ دو ملک آپس میں لڑ پڑے تو مسلمانوں کی تباہی اور بربادی، یہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ہوگی، کمزور ہوں گی، اور دوسرے جو مسلمانوں کے مخالف اور مقابل ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ ہمارا کام یہ کہ ہم مسلمانوں کو سمجھائیں کہ مسلمان کے ساتھ اگر متفق اور متحد ہو تو یہ مسلمانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اگر مذاکرات دوسرے لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو کیوں نہ مسلمان آپس میں مذاکرات کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی بھلائی سوچے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو۔ لیکن آج کل ہمارا جتنا بس چلتا ہے اس کے مطابق، اپنے بس کے مطابق ہم اپنا کوشش کرتے ہیں، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنا منزل مقصود کبھی بھی نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑنے والے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم مسلمانوں میں اپنا تگ و دو کرتے ہیں، کبھی کسی کانفرنسوں میں، کبھی کسی کمیٹیوں میں، کبھی کسی اور جگہ پہ، جتنا ہمارا بس چلتا ہے ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ شاید حالات بگڑ جائے، خدا نہ کرے، پھر نہ کرے، لیکن اگر حالات ٹھیک نہ ہو تو پھر اسی وقت ہم اعلان کریں گے اور پھر اجتماع کو ہم منسوخ کر دیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے، ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ ہماری اجتماع ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں ہم نے تو یہ اجتماع صرف KPK کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن اب الحمدللہ اس اجتماع میں پاکستان کے ساری صوبوں کے لوگ، علماء اور عوام شرکت کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں
دوسرے ممالک سے، سعودی عرب سے، امارات متحدہ سے، ایران سے، افغانستان سے لوگ ویزے لگا کر آتے ہیں اور اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بے شک آپ آئے، آپ کی اپنی جگہ ہے. ادارے بھی آتے ہیں، ارد گرد جگہ جگہ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس اجتماع میں کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا کام کسی سے پوشیدہ نہیں. ہم صاف کھلے عام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اجتماع صرف مسلمانوں کی بلائی کے لیے، اسلامی ممالک کے اتحاد و اتفاق کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور توحید و سنت کی طرف دعوت دینے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارا اجتماع 23 تاریخ کو شروع ہوگا، 23، 24، 25، 26 کو اختتام ہوگی بروز اتوار. آج سے ہم خدمت کے لیے ہمارے ساتھی آئے ہیں، جگہ کو صاف کرنے کے لیے، اسٹیج کو بنانے کے لیے، اسی طرح کانٹینوں اور دوسری چیزوں کے لیے. تو انشاءاللہ آج سے ہمارا افتتاح ہوگا اور پھر 23 تاریخ کو انشاءاللہ اجتماع باقاعدہ شروع ہو جائے گی. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں برکت ڈالے اور یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے بلائی کا ایک ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں.